بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات علیہ حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. عزیزان محترم، اسلام میں جناب سیدہ کی عظمت، اسلام میں جناب سیدہ کی شخصیت اور اسلام میں جناب سیدہ کی اہمیت، یہ تین مسائل ایسے ہیں کہ جس کے اوپر اگر عالم اسلام بغیر تعصب کے ٹھنڈے دل سے غور کریں اور شخصیتوں کی محبت کو دل سے نکال کے محض اسلام کو سمجھنے کے لیے اور مذہب کی سچائی اور حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس مسئلے پر غور کرے تو بہت کچھ مسائل جو ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے اور کوئی پرابلم مشکل مذہب کو سمجھنے میں یا مذہب کی سچائی تک پہنچنے میں پھر اس کو باقی نہ ہو. جناب سیدہ کی شخصیت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے اور اسلام میں ان کی اہمیت کیا ہے، یہ تمام باتیں اور طلب. تو جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے، اور طلب بات یہ ہے کہ عالم اسلام میں جناب سیدہ کی شخصیت وہ ہے جس کے سلسلے میں کوئی کانٹروورسی نہیں. ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ میں عرض کرتا جاؤں اور یہی آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ کوشش کیجئے کہ وہ ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ دماغ میں اپنی جگہ بناتا جائے. رسول کی اولاد کے سلسلے میں بدنصیبی سے عالم اسلام میں کانٹروورسی. میں بدنصیبی کہوں گا کہ اتنی عظیم شخصیت کی اولاد کے سلسلے میں مسلمانوں میں کوئی اتفاق رائے نہ ہو پائے، لیکن بہرحال ہے. بیٹوں کے سلسلے میں بھی ہے اور بیٹیوں کے سلسلے میں. بیٹیوں کے سلسلے میں بہت بڑی کانٹروورسی یہ ہے کہ رسول اللہ کی ایک صاحبزادی تھی کہ 4 صاحبزادی تھیں. مسلمانوں کا ایک طبقہ، ایک سیکشن وہ ہے جو مانتا ہے کہ رسول اللہ کی صرف ایک صاحبزادی تھی جن کا نام جناب سیدہ تھا، اور بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں جن میں سے ایک جناب سیدہ بھی تھی، 3 بیٹیاں. تو یہ کانٹروورسی تو بیٹیوں کے سلسلے میں ہے. بیٹوں کے سلسلے میں کانٹروورسی یہ ہے کہ جناب خدیجہ سے رسول اللہ کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے کہ 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے. طیب اور طاہر ایک ہی بیٹے کے 2 نام تھے. قاسم اور طاہر ایک ہی تھے کہ 2 تھے. یہ بھی ذرا سی کانٹروورسی ہے. بھلے یہ کانٹروورسی اتنی پاپولر نہیں ہے جتنی بیٹیوں والی کانٹروورسی پاپولر ہے، لیکن بہرحال جب آپ تاریخ میں جائیے گا اور ڈیٹیل میں اسٹڈی کیجیے گا تو آپ کو اس میں بھی روایتیں اور قول اور راوی اور محدث اور یہ سب جھگڑے بھی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ رسول کی اولاد کے سلسلے میں عالم اسلام میں کانٹروورسی ہے، مگر اس سلسلے میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے کہ جناب سیدہ یقیناً رسول اللہ کی صاحبزادی تھی. جو 4 مانتے ہیں اس 4 میں بھی جناب سیدہ کو شامل مانتے ہیں،
اور جو ایک مانتے ہیں وہ ایک بھی جناب سیدہ ہی کو مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے۔ تو ایک بات تو ذہن میں یہ پوائنٹ بالکل کلیئر کر لیجیے کہ جو کانٹروورسی ہے وہ جناب سیدہ کے علاوہ دوسری اولادوں کے سلسلے میں ہے، جناب سیدہ کے سلسلے میں نہیں ہے۔ اور پوری ملت جس طریقے سے قرآن کو ایک مانتی ہے، کوئی کانٹروورسی نہیں ہے، کعبہ ایک ہے، کوئی کانٹروورسی نہیں ہے، اسی طریقے سے رسول کی اولاد میں جناب سیدہ ہیں، اس میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہے۔ محمد والے محمد صلوات۔ تو ایک پوائنٹ یہ ذہن میں اچھے طریقے سے کلیئر کر لیجئے کہ اولادوں کے سلسلے میں اگر کوئی کانٹروورسی ہے بھی تو وہ دوسری اولادوں کے سلسلے میں ہے، جناب سیدہ کے سلسلے میں نہیں ہے۔ اور جناب سیدہ کو تمام مسلمان ملت پوری بغیر کسی ایک فرد کو الگ کیے رسول اللہ کی بیٹی ان کو مانتے ہیں، اسی طرح جیسے قرآن کو پوری ملت اللہ کی کتاب مانتی ہے، اور جیسے پوری ملت کعبے کو کعبہ مانتی ہے، قبلہ مانتی ہے، اسی طریقے سے جناب سیدہ کو بنت رسول مانتی ہے۔ ایک چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، بڑی مشہور آیت، اور ہزاروں دفعہ کی آپ کی سنی ہوئی آیت ہے وہ، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، آیت یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ولیطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے یقیناً یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی نجاست و گندگی کو دور رکھے اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اس آیت کی جو تفسیریں ہیں ان میں بھی بڑے جھگڑے ہیں۔ ایک گروہ مسلمانوں کا وہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ یہ آیت رسول کی بیویوں کے لیے ہے اور ازواج رسول سے اس کا تعلق ہے۔ ایک گروہ مسلمانوں کا وہ ہے جو کہتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پنجتن پاک موجود تھے، جس وقت یہ آیت اتری ہے پنجتن پاک کے لیے آیت ہے، اور پنجتن پاک کے بعد جو ان کے سلسلے کے ائمہ ہیں یعنی 12 امام، ان کے لیے یہ آیت ہے، اور اس کا سلسلے کا پھیلاؤ جو ہے یہ 12ویں امام کی ذات اقدس تک ہے۔ تو مسلمانوں میں اس میں بھی کانٹروورسی ہے کہ یہ آیت ائمہ اثنا عشر کے لیے ہے، 12 اماموں کے لیے ہے اور رسول اللہ اور جناب سیدہ کے لیے، یا یہ آیت رسول اللہ کی بیویوں کے لیے۔ یہ بھی ایک کانٹروورشل میٹر ہے جس کا اپنے اپنے نظریے کے حساب سے اور اپنے اپنے علماء کے حساب سے، اپنی اپنی تحقیق کے حساب سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے ظاہر کی۔ لیکن اس کانٹروورسی میں بھی جناب سیدہ کے نام کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ 12 اماموں کے لیے ہے وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جناب سیدہ اس میں شامل ہے، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں بیویوں کے لیے ہے وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ جناب سیدہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ اپنی مقام پر الگ کانٹروورسی ہے کہ اس میں صحیح کون ہے، غلط کون ہے، ان کی دلیل کیا ہے، ان کی دلیل کیا ہے، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر۔ لیکن یہ کہ جس طریقے سے کہ ان کے رسول کی بیٹی ہونے کے سلسلے میں تمام مسلمان ایک ہیں اور ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اسی طریقے سے ان کے لیے آیت تطہیر ضرور ہے، اس کے اندر بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے اور سارے مسلمان ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو چھوٹی چھوٹی باتیں ضرور ہیں، مگر اس کو ذہن عالی میں رکھیے گا کہ ان دونوں چیزوں کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ملت مسلمہ میں۔ ایک تو اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جناب سیدہ رسول اللہ کی بیٹی ضرور ہیں، کوئی ایک قول بھی ایسا نہیں ہے جو کہتا ہو کہ نہیں وہ بیٹی نہیں ہے، اور کوئی ایک قول بھی ایسا نہیں ہے کسی بھولے بھٹکے کا بھی کہ وہ کہے کہ آیت تطہیر ان کی شان میں نہیں ہے۔ ان کی شان میں بہرحال ہے، بیویوں کے لیے ہے یا نہیں ہے، 12 اماموں کے لیے ہے یا نہیں ہے، اس میں جھگڑا ہے، لیکن اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے اہل بیت میں جناب سیدہ یقینی طور پر شامل ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے بعد میرا پورا بیان سنیے، سلسلہ بیان جو اب کی مرتبہ حاضر ہوا ہوں۔ تو ہمیشہ معصوم عالم کی شہادت کے بعد کا جو ویکنڈ ہوتا ہے ان میں اکثر و بیشتر میں یہاں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں معصوم عالم ہی کے تعلق سے زیادہ تر مجالس جو ہیں وہ پختہ ہوں کے زمانے میں، تو مختلف اینگل اور مختلف رخ اور مختلف حیثیتوں سے بات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اب کی مرتبہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو پورے طریقے سے
جو آنے والے حضرات ہیں مجلسوں میں وہ اس بات کو ذہن نشین فرمائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کے اندر جناب سیدہ کا مسئلہ کیا ہے اور کیوں ہے۔ تو جہاں سے اس بات کا آغاز ہوتا ہے اور جہاں سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے وہاں سے قرآن میں ہمیں ایک آیت میں ایک سورہ ملتا ہے، چھوٹا سا سورہ ہے اور اس مجمع میں بیٹھے ہوئے سب انسانوں کو زبانی یاد ہے، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا، جس کی تفسیر یہ لکھی گئی ہے کہ آپ کی نسل میں زیادتی دی، کثرت دی۔ فصلی لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور اس کی راہ میں قربانی دیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، اور آپ کا دشمن جو ہے اسی کی نسل قطع ہوگی، وہی بے اولادہ رہ جائے گا، آپ بے اولادے نہ رہیں۔ یہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے اور اس بات کا قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے سب سے پہلے جو پیدا ہوئے وہ صاحبزادے پیدا ہوئے اور ان کی کم سنی میں پیدا ہونے کے چند مہینے بعد رہی۔ دوبارہ پھر صاحبزادے پیدا ہوئے اور ان کی بھی اسی طرح سے چند مہینے بعد پیدائش کے رہی۔ اب جب اسلام آیا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ان کو پہنچانے دو، ان کو کہنے دو، ان کو پیش کرنے دو، یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ بہت دنوں زندہ رہنے والا مذہب نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی اولاد نہیں ہے، اور جب اولاد نہیں ہے تو ان کا میسج جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ جیے گا نہیں۔ یہ عام پروپیگنڈا تھا اور رسول اللہ کو کافروں نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے اور دشمنان اسلام نے ابتر کہنا شروع کیا کہ محمد تو ابتر ہیں، محمد تو ابتر ہے۔ ابتر اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں جس کی نسل آگے نہ چلے، عربی زبان میں ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی نسل آگے نہ چلے۔ پہلی بات تو غور طلب یہاں پر یہ ہے کہ اگر تین بیٹیاں جناب سیدہ سے پہلے موجود تھیں تو جس کی بیٹیاں ہوں اس کو ابتر کہنے کا تکلی کیا تھا؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جس کی اولادیں موجود ہوں اور جس کی بیٹیاں موجود ہوں اس کو یہ کہنے کا سوال ہی کیا ہے کہ یہ بے اولادہ رہ گیا، اس کی اولاد نہیں رہی۔ لیکن یہ چیز قرآن مجید سے ثابت ہے کہ کافروں نے رسول اللہ کو ابتر کہا اور یہ کہہ کے کہا کہ ان کا دین ختم ہو جائے گا، مر جائے گا یہ، اس لیے کہ ان کی اولاد تو ہے ہی نہیں، ان کی نسل تو چلے گی نہیں، ختم ہو گئی نسل، لہذا ان کا دین کیسے آگے بڑھے گا؟ تو میرے خیال میں ایسے موقع پر قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے کافروں خوش نہ ہو، محمد کا دین ان کے دوستوں کے ذریعے دنیا میں پھیلے گا۔ لیکن اس طرح کی کوئی آیت بدنصیبی سے قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کثرت اولاد کی بشارت دے رہا ہے کہ تمہیں اولاد دے گا۔ کثرت اولاد کی بشارت دے رہا ہے کہ تمہاری نسل میں ہم زیادتی دیں گے، برکت دیں گے۔ اور اس وعدہ پروردگار کے بعد، اس ارشاد ربانی کے بعد اللہ نے جناب سرور کائنات کو جناب فاطمہ زہرا عطا کی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مجالس میں جو میں اس مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو میں پڑھوں گا، ولادت سے لے کے شہادت تک معصوم عالم کی حیات طیبہ کا ایک خاکہ جو ہے وہ بچوں کے ذہن میں آئے۔ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ینگسٹرز آتے ہیں، نوجوان آتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں ایک ہلکا سا خاکہ جو ہے وہ معصوم عالم کی حیات طیبہ اور ابتدا سے لے کے انتہا تک کی زندگی کا ایک خاکہ ہے۔ حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب ہمارے انوار کو تقسیم کیا، تو میرے اور علی کے اور ائمہ اثناشر کے انوار کو صلب اعظم میں رکھا، لیکن نور سیدہ کو عرش اعظم پر محفوظ رکھا، اور یہ نور سیدہ شب معراج مجھ کو عطا کیا گیا۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا نور کا وہ ٹکڑا ہے کہ جو اللہ کے پاس بطور امانت محفوظ رہا، اور اس کے بعد دنیا میں 3 ہی آدمی اس کے امین بنائے گئے، کوئی چوتھا انسان امین نہ بنا، یا محمد امین بنے، یا خدیجہ امین بنی، یا علی امین بنے۔ صلوات دیتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد سلسلہ کلام آگے بڑھتا ہے کہ جناب سیدہ کی جب ولادت باسعادت ہوئی اور وہ اس دنیا میں تشریف لائیں، تو حدیث قدسی ہے جس کا ایک حصہ میں نے بچپن سے سنا بھی اور پڑھا بھی، کہ حضور سرور کائنات سے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے حبیب اگر تمہیں نہ خلق کرتا تو کائنات کو نہ خلق کرتا، افلاق کو نہ خلق۔ اچھا، میں اپنی جہالت کا سبب اس کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنی جہالت کا سبب ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ یہ حدیث قدسی بس اتنی ہی ہے، اس لیے کہ ہمیشہ اتنا ہی ٹکڑا پڑا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اگر حبیب آپ کو نہ خلق کرتا تو اس آسمانوں کو، کائنات کو، اس یونیورس کو، اس دنیا کو نہ خلق کرتا۔ لیکن مجھے ایک کتاب ملی اور میں کتاب کا حوالہ دینے کا زیادہ قائل نہیں ہوں، مگر یہ کہ وہ خاص بات ہوتی ہے تو میں حوالہ ضرور دے دیتا ہوں تاکہ بعد میں میرے بیان کے سلسلے میں کوئی کنٹروورسی ڈیولپ نہ ہو۔ ایک مشہور عالم ابھی گزرے ہیں، ابھی 19 سال ان کا انتقال ہوا ہے، 2 برس سے، کہ ابھی 2 برس سے پورے نہیں ہوئے۔ آیت اللہ سید محمد شیرازی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جن کا ابھی اس رمضان سے پہلے رمضان مبارک کی آخری تاریخ میں انتقال، اور بہت کافی کتابوں کے مصنف۔ تو ان کی ایک کتاب میری نظر سے گزری، جناب سیدہ کے حالات، فاطمہ الزہرا، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے جو نقل کرنے والے ہیں اپنی کتاب میں وہ آیت اللہ سید محمد شیرازی ہیں۔ کتاب کا نام ہے فاطمہ الزہرا، جس کے اندر انہوں نے معصوم عالم کے حالات زندگی قلم بند کیے ہیں۔ اس کے اندر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، اور اس کے اندر انہوں نے ڈیٹیل سے اس کا پورا ریفرنس وہ دیا ہے۔ حدیث مکمل اتنی نہیں ہے، یہ ٹکڑا ہے جو پاپولر ہو گیا سب سے زیادہ، کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، یہ حبیب اگر آپ کو نہ بناتا تو افلاق کو نہ بناتا۔ یہ حدیث انہوں نے مکمل نقل کی ہے تفصیل کے ساتھ، اور مکمل حدیث یہ ہے کہ ارشاد پروردگار ہوا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ محمد اگر تمہیں نہ بناتا تو کائنات کو نہ بناتا۔ لولا خلقت علی لما خلقتک، اگر علی کو نہ خلق کرتا تو تمہیں نہ خلق کرتا۔ لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ کو نہ خلق کرتا تو تم دونوں کو نہ خلق کرتا۔ صلوات بھیجیں مکمل حدیث وہاں کے اوپر میری نظر سے۔ تو ایک تو مجھے اپنی جہالت کا صدمہ ہوا کہ میں اپنی جہالت کے سبب مکمل حدیث اتنی ہی سمجھ رہا تھا جتنی میں نے ہمیشہ پڑھی ہے یا سنی ہے۔ یہ اتنا ہے معاملہ پورا۔ پھر بعد میں اس کتاب کا حوالہ میں نے ذہن نشین کیا تاکہ میں جہاں بھی پڑھوں تو اس حوالے سے پڑھ سکوں، کسی کو اگر مزید تحقیق درکار ہو تو اس کتاب میں دیکھ لے، یا اس کے لیے اور فردر جو ہے وہ تفصیلات معلوم کر لیں۔ لیکن جب آپ اس کو غور کیجیے گا تو ویسے پہلی نظر میں دیکھ کے کوئی اس کو کفر کہنے لگے اور شرک کہنے لگے اور رسول سے پڑھا دیا اور خدا سے پڑھا دیا، اس طرح کی باتیں تو اکثر بیشتر لوگ کہتے ہیں، لیکن فلسفہ تخلیق جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیے فلسفہ تخلیق سمجھ میں آتا ہے۔ اب آپ اس حدیث کو جو میں نے سنا تو دیا آپ کو، لیکن اس کو ذرا تھوڑا سا اور بھی کر لیجیے، اس لیے کہ کوئی سمجھدار کوئی کام عبث نہیں کرتا۔ کوئی سمجھدار آدمی کوئی کام عبث نہیں کرتا، بیکار کوئی کام نہیں کرتا۔ فعل عبث جو ہے یعنی بیکار کا کام ہم سے آپ سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے کوئی، کہ ہم کوئی ایسا کام کریں گے جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ تو کسی بھی سمجھدار آدمی کے کام کرنے کے پیچھے اگر کوئی مقصد نہ ہو تو اس کی سمجھداری پر شبہ ہوتا ہے۔
تو جب ہمارے آپ کے جیسے سمجھداروں سے یہ امید کی جاتی ہے کہ ہم کوئی کام عبث نہ کریں گے، تو رسول پروردگار کی ذات گرامی سے کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کوئی فعل عبث انجام دے گا جس کا کوئی مقصد نہ نکلنے والا؟ تو اگر تنہا رسول کو خلق کرتا، رسول کی تخلیق کا مطلب کیا ہے اس کو آپ سمجھیے، یعنی دین تو بھیج دیتا مگر دین کو ایکسپلین کرنے والا نہ بھیجتا تو اس دین کا فائدہ کیا کرتا؟ تو کائنات جو بنی وہ تو اس لیے بنی کہ اس کے اندر اسلام پیش کیا جائے گا، دین پیش کیا جائے گا، اللہ کا وہ میسج پیش کیا جائے گا جو انسان کو انسان بنائے۔ لیکن اگر اس کا کوئی ایکسپلین کرنے والا اور اس کو بتانے والا اور اس کی کوئی تشریح کرنے والا نہ ہوگا تو پیش کرنے والا پیش کر کے چلا جائے گا، وہ ایک سربند خزانے کی طرح رکھا رہ جائے گا، اس سے فائدہ کیا پہنچے گا؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسا بھی ہو جو اس کو ایکسپلین کرے۔ اب یہاں پر وجود علی سامنے آتا ہے کہ علی نہ ہوتے تو تمہیں نہ بناتا، یعنی اگر دین کا ایکسپلین کرنے والا نہ ہوتا تو تخلیق دین ہی نہ ہوتی، لیکن ایکسپلین کرنے والا ایکسپلین کر کے چلا گیا اور قیامت تک کوئی اس کا محافظ نہ بنا۔ تو یہ تیسرا اسٹیج جو ہے یہ فاطمہ زہرا ہیں کہ انہیں صبح قیامت تک کے لیے محافظین اسلام کا انتظام تو کہا لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا کو نہ خلق کرتا تو تم دونوں کو نہ خلق کرتا۔ تو اب یہ در حقیقت یہ تین نام نہیں ہیں بلکہ یہ مذہب کے ڈیولپمنٹ کے تین اسٹیجز ہیں۔ رسول مذہب لانے والا، علی مذہب بتانے والا، فاطمہ مذہب بچانے والی۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر لوگوں کے ذہن میں یہ کبھی کبھی یہ میں نے اس لیے اتنا ایکسپلین کیا آپ کی خدمت میں کہ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھیے اس سے توہین رسالت ہو رہی ہے، اس سے توہین امامت ہو رہی ہے، گزرا دیر میں لوگ توہین و کفر و شرک والے معاملے کھڑے کر دیتے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے چاہا کہ اس چیز کو واضح کرنا کہ جناب سیدہ رسول کی آغوش میں آئی، اور جب رسول نے اپنی معصومہ بیٹی کو گود میں لیا تو بحکم خدا اس کا نام فاطمہ رکھا، اور فاطمہ نام رکھ کے اس کو ایکسپلین کیا کہ فاطمہ نام کیوں رکھا ہے۔ عربی زبان میں فاطمہ جو ورب ہے اس کا مطلب ہے چھڑانا، الگ کرنا، جدا کرنا۔ چنانچہ جس بچے کی دودھ بڑھائی ہوتی ہے وہی عمر بچے کی 2 برس کا بچہ جب اس کی دودھ بڑھائی ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں فتیم کہتے ہیں۔ جس بچے کا دودھ چھوڑا دیا جائے، وہ بچے کی دودھ بڑھائی ہو جائے تو اس کو عربی زبان میں فتیم کہتے ہیں، یہ عربی لینگویج ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہوا عربی زبان میں چھوڑانے والی، الگ کرنے والی، جدا کر دینے والی۔ رسول نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، شہزادی کو گود میں لیا، گود میں لے کے فرمایا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا، اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے لِأَنَّهَا فَطَمَتْ شِيَعَتُهَا مِنَ النَّارِ، اس لیے کہ اس نے اپنے شیعوں کو جہنم سے چھڑا دیا۔ اس طریقے سے نام سرور کائنات نے نام نامی رکھا۔ اب اس کے بعد یہ بچی ماں کی گود میں پل رہی ہے، باپ کی گود میں پل رہی ہے، کبھی باپ کی آغوش میں، کبھی ماں کی آغوش میں۔ زندگی کے دن اور راتیں گزر رہی ہیں، صبح و شام گزر رہے ہیں، زندگی مصیبت کے دور سے گزر رہی ہے، تکلیف کے دور سے گزر رہی ہے،
فائنینشل کرائسس بھی ہے، مالی حالات بھی خراب ہو گئے ہیں، اور حالات ویسے بھی خراب ہیں، دشمنیاں زیادہ ہیں، دوستیاں نہیں کے علماء، یہ طریقے زندگی آگے بڑھ گئی۔ اس زندگی میں سرور کائنات ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کا بچپن ہے۔ جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری تصویر جو ہے یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے بچپن سے لے کے آخر عمر تک کی ایک ہلکا سا خاکہ ڈیولپ ہو جائے۔ اب یہ بچپن ہے، سال بھر کی عمر ہے، 2 برس کی عمر ہے، 3 برس کی عمر ہے، یہ زمانہ ہے۔ اسی عمر کے لیے سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں غمزدہ امت کا ستایا ہوا گھر میں داخل ہوتا تھا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا۔ یہ ارشاد رسول ہے کہ جب میں غمزدہ اور امت کا ستایا ہوا گھر میں آتا تھا دن بھر کے بعد تو فاطمہ زہرا کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا۔ دیکھیے یہ بات بہت غور طلب ہے، یہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، ہم پڑھا کرتے ہیں کتابوں میں اور ایک روانی کے ساتھ پڑھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، یہ سوچ کے کہ یہ فضائل ہیں، فضیلت کی حدیث۔ اب یہ فضیلت کی حدیث تو ہے، اللہ ہی مجھے انکار نہیں ہے کہ فضیلت کی حدیث نہیں یا فضائل نہیں، لیکن فضائل کے پیچھے بھی کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی غور طلب بات ہے، کوئی چیز فکر انگیز ہے کہ جو ہماری فکر کو ابھار رہی ہے سوچنے کے لیے۔ یہ ہے کہ ہم اس کو روانی سے کتاب برف رٹتے چلے جائیں اور کتاب پڑھیں۔ تو یہ چھوٹی سی حدیث ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جب میں غمزدہ اور امت کا ستایا اپنے گھر میں آتا تھا تم فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر جوش تبلیغ پیدا۔ اب ذرا سا اس کو غور کیجیے، زندگی کے اوپر لا کے اس کو دیکھیے۔ بچے کا چہرہ آدمی کی تھکن دور کر سکتا ہے، بچے کا چہرہ آدمی کا غم غلط کر سکتا ہے، بچے کا چہرہ آدمی کو الفت اور الجھن دور کر سکتا ہے، ایون بچے کا چہرہ آدمی میں زندہ رہنے کا ولولہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ سب باتیں میں مانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگ اس کے اقرار کریں گے کہ ہاں یہ تو روزمرہ کی زندگی ہم سب پر یہی گزرتی ہے کہ آدمی دن بھر کا تھکا ہوا آئے گا اور گھر میں اس کی کوئی 2-3 برس کی بھولی بھالی بچی ہے اور وہ آن کے اس کی گود میں بیٹھ گئی، وہ اس سے باتیں کرنے لگی تو دن بھر کی کوفت اور تھکن اور دماغی ٹینشن جو تھا وہ سب دور ہو گیا اس سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو کوئی ایسی حیرت کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر 12 گھنٹے ہاسپٹل میں کام کر کے آیا اور تھکن سے چور ہے ایک دم، بچی کو دیکھا ایک دم اس کا دل و دماغ سب تر و تازہ ہو گیا۔ ٹھیک بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں تک میں مان سکتا ہوں کہ بچے کے چہرے میں اتنی طاقت ہے کہ آدمی کو زندہ رہنے کا حوصلہ دے۔ ایک آدمی اتنا تھک گیا تھا، اتنا پریشان ہو گیا تھا، اتنا ڈسٹرب تھا، اس قدر مینٹل ٹینشن میں تھا کہ وہ سوسائڈ کرنے جا رہا تھا اور گھر سے نکلا تو سامنے اس کا بچہ سامنے آ گیا اور ایک دفعہ دماغ اس کا گھوم گیا کہ میں تو سوسائڈ کر لوں گا، اس کا کیا انجام ہوگا، اور اس نے اپنی نیت بدل دی اور اس نے کہا کہ نہیں پھر اثر نو نئے حوصلے سے ہم زندگی سے لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے اس کے واسطے تاکہ اس کی زندگی برباد نہ ہو۔ یہاں تک بھی میری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بچے کی زندگی کا آدمی کے مشن سے کیا مطلب ہے؟ لیکن آپ اس کو غور کیجیے گا کہ بچے کی زندگی کا آدمی کے مشن سے کیا مطلب ہے؟ ہم نے امام بارگاہ قائم کیا ہے، اس کو پیسے آپ کلیکٹ کرنا ہے، اتنے پیسے اتنے ٹائم میں جمع کر دینا ہے، اس کے لیے آپ پریشان ہیں، فرض کیجیے اب آپ ایک جگہ اور دوسری جگہ ان کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، ان کے پاس گئے، اور جن لوگوں کے پاس گئے ان میں سے بعضوں نے ایسی باتیں کہیں جس سے دل کو بہت تکلیف پہنچی، بعضوں نے ایسا بیہیویئر اختیار کیا جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خالی جسمانی لیبر نہیں ہوا کہ فزیکلی آپ 10 جگہ گئے، بلکہ مینٹل ٹینشن بھی ہوا کہ انہوں نے ہم سے اس طرح بات کی، انہوں نے ہم کو یہ جواب دیا، انہوں نے
اتنی مربت نہ کی انہوں نے، وہ تمام پوسٹ لیے ہوئے آپ گھر میں آئے. تو یہ تو میں مان سکتا ہوں کہ بچے کا چہرہ دیکھ کے آپ کی پوسٹ کم ہو جائے، آپ کا ٹینشن گھٹ جائے، آپ کا غصہ تھوڑا جو ان لوگوں کا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کی ہے ان سے کم ہو جائے. لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے کا چہرہ دیکھ کے آپ کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ بھائی چائے بائے پی کے تھوڑا ناشتہ کرتے ذرا ان صاحب کو بھی دیکھ لو جن کے پاس ہی نہیں گئے شاید وہ کچھ دے دیں. دیکھیں اس کا امام بارگاہ کے لیے فنڈ کلیکٹ کرنے سے بچے کے چہرے کا کوئی ربط نہیں ہوگا. یا بچے طریقے سمجھ لیجیے آپ کا جہاں تک ذاتی معاملہ ہے وہ دماغی ٹینشن ہے غصہ ہے خوف ہے وہ کم ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ تھوڑی دیر کے بعد جا کے گھر میں ریسٹ نہ لو اور ذرا دیر کے بعد نکل گئے دو پھیرے دو آدمی فلاں 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 سے بھی مل لو، اس کا بچے کے چہرے سے کوئی رابطہ نہیں. سرور کائنات یہ نہیں کہتے کہ میری تھکن دور ہوتی تھی، یہ نہیں فرماتے کہ میرا ٹینشن کم ہوتا تھا، یہ نہیں کہتے کہ میرا غم غلط ہوتا تھا. فرماتے ہیں فاطمہ زہرا کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا. جوش تبلیغ کا تعلق مشن سے ہے، ذاتی زندگی سے نہیں ہے. اس لیے کہ تبلیغ کا تعلق جو ہے وہ رسول اللہ کے مشن سے ہے، وہ پرسنل لائف سے اس کا تعلق نہیں ہے. یا رسول اللہ اس جملے کو ایکسپلین کیے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بچے کے چہرے کا جوش تبلیغ سے کیا رشتہ ہے. یہ کیا فرما رہے ہیں سرکار کہ فاطمہ زہرا کا چہرہ دیکھ کے جوش تبلیغ پیدا ہوتا ہے؟ ممکن ہے جواب دے تجھے کیا خبر، فاطمہ کے معصوم چہرے میں چھپی بھی نسل امامت زبان حال سے کہتی تھی بابا دین پہنچا دیجئے بچانا میرا ذمہ ہے. تو یہ مسئلہ ہے. تو یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے. فاطمہ زہرا مشن میں شریک ننھے سن میں، اس لیے جوش تبلیغ کا زندگی کے ذاتی مسائل سے کوئی ربط نہیں. فاطمہ اس سارے تبلیغ میں سہارا دے رہے ہیں. تو آپ کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی ابھی، اور یہ دعا اس کا جلدی قبول ہو جائے گی. بآواز بلند کہ بر محمد و آل محمد سلام. آپ آ رہا ہوں فرماتے مجھے تو ابھی کر دی ہے پرسوں ایک دفعہ سلامات ہے. تو کمسنی میں شہزادی اس مشن میں مدد دے رہی ہے جو رسول اللہ کا مشن. اب آئیے اسی بچپنے کا دوسرا واقعہ. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب خدیجہ کی پوری دولت رائے خدا میں خرچ ہو چکی ہے اور وہ گھر جہاں سونے کی دیوار اٹھا دی جاتی تھی اس گھر میں اتنا سونا بھی نہیں رہ گیا ہے کہ کمسن بچی کا کوئی زیور بن سکے. جبکہ زیور جو ہیں وہ ہمیشہ تولے ماشوں گراموں میں ہوتے ہیں، کوئی سیر دو سیر کا زیور نہیں بنتا. کہیں سے شادی کا بلاوا آیا اور جب بلانے والی خاتون چلی گئی تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ میرا کیا ہے، میں تو بوڑھی ہوئی کیسے بھی شریک ہو جاؤں گی شادی میں، میری بیٹی فاطمہ کے پاس بھی کوئی زیور نہیں. میں عظمت خدیجہ کے آگے سر جھکاتا ہوں. ان کی عزت اور ان کی عظمت اور ان کی خدمتیں اسلام میں ناقابل فراموش. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور عرض کر دوں کہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ جو فاطمہ ہے وہی خدیجہ ہے. کوئی نمج فرق ضرور.
جب بی بی خدیجہ نے یہ کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس بھی کوئی زیور نہیں ہے تو کم سن بچی بولی، اب 4 برس کی عمر شریف ہو یا 5 برس کی ہو یا 3 برس کی، جو کہ مادر گرامی آپ کی کیا فرما رہی ہیں؟ کیا آپ نے میرے بابا کو یہ کہتے نہیں سنا کہ مسلمان عورت کا زیور اس کا کریکٹر ہے؟ اور آپ غور فرمائیے، یہ اور بات ہے کہ جس طریقے سے ہم نے بہت ساری باتیں قرآن کی نہ سمجھنے کی کوشش کی اور نہیں سمجھی، بہت ساری باتیں رسول اللہ کی سمجھنے کی کوشش کی اور نہ سمجھ پائے اس کو ہم، ویسے معصوم عالم کی بہت ساری باتیں ایسی جس کو ہم نے سمجھنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی اور نہ ہم کو سمجھ پائے، لیکن در حقیقت معصوم عالم عزت و ذلت کا، وقار و بے وقاری کا ایک نیا کانسیپٹ دے رہی ہیں۔ زیور زینت کا بھی سبب ہوتا ہے اور زیور سماج میں اور سوسائٹی میں ایک مرتبے کا بھی ضامن ہوتا ہے۔ معصوم عالم نظریہ بدل رہی ہیں کہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے زیور جو ہیں، دیکھیے اسلامی فکر کیا ہے؟ اسلامی فکر اس کو کہتے ہیں جو رسول کی بیٹی سے ملے۔ فرمایا کہ مسلمان عورت کا زیور اس کا کردار ہے، اس کا کریکٹر ہے۔ زیور بک بھی جاتا ہے، زیور چوری بھی ہو جاتا ہے، زیور مانگے کا بھی آتا ہے، زیور جھوٹا اور نقلی بھی ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں دھوکہ کھا جائیں اور اس کو اصلی سمجھیں۔ تو زیور کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو زیور دکھائی دے رہا ہے وہی ہے اصلیت میں، یا جو پہنے ہیں اسی کی ملکیت ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، مگر کیریکٹر نہ کرائے پہ آتا ہے، نہ نقلی بنتا ہے، نہ چوری جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، زندگی کی اسٹڈی ہے اور کچھ نہیں، کہ عمر کا سورج ڈوبنے سے پہلے زیور کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ عمر کا سورج ڈوبنے سے پہلے زیور کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے، عورتیں زیور پہننا چھوڑ دیں۔ اور جب چاہے آپ تجربہ کیجئے، 20 برس کی ایک لڑکی کو لیجئے اور اس کو سر سے پیر تک زیور پہنائیے، بہترین جواہرات اور نگینے اور سب، اور شادی میں بھیج دیجیے، بے بلائے بھیج دیجیے، اجنبی کے گھر شادی، اس کی بڑی آؤ بھگت ہوگی۔ لڑکے والے سمجھیں گے لڑکی والوں کی طرف سے، لڑکی والے سمجھیں گے لڑکے والوں کی طرف سے آئی ہے، سمجھا، اور اس کی عزت آبرو بہت ہوگی، اور ہر طرف آؤ بیٹا، آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ بیٹا، ہر ایک دیکھ رہا ہے، ہاتھوں کا زیور ہے، یہ گلے کا زیور ہے، یہ کانوں کا زیور ہے، جو بھی زیور ہے، تو ہر ایک دیکھے گا کیا کہنا ہے۔ آنکھیں نہیں جم رہی ہیں، نظر نہیں ٹھہر رہی ہے، کیا ہیرے ہیں، کیا یاقوت ہیں، کیا نگینے ہیں، کیسا زیور ہے، کتنا خوبصورت زیور ہے، کس گھر کی لڑکی ہے، کس کی بیٹی ہے، کس کی بہو ہے، کس خاندان سے ہے، کہاں سے ہے، یہ ہر ایک اور سے یہ دیر تک نہ ٹھہرنا، وہ تھوڑی دیر، ایک 15-20 منٹ کہ تمہارا زیور سب دیکھ لیں، اس کو اچھا ہی، اور اس کے بعد وہ شادی سے گھوم گھام کے اپنے نکل ہے، اور اس کے بعد ایک ایئر ٹائٹ بکسے میں رکھیے اس زیور کو، سیل کر کے اس کو اوپر ڈیٹ ڈال دیجیے کہ موسم کا بھی اثر نہ ہو، بینک کے لاکر میں لگ لیجیے اسے، اور پورے 50 برس کے بعد نکالیے اسے۔ جب پورے 50 برس ہو جائیں تو اس بکس کو نکالیے اور نکال کے کھولیے، اور اسی لڑکی کو پھر بلائیے جس کو پہنایا تھا۔ تو اب جو اس محلے میں اس لڑکی کو ڈھونڈنے گئے اور کہا کہ جہاں اسلام کی ایک لڑکی رہتی تھی، تو انہوں نے کہا کہاں لڑکی؟ تو ایک لڑکا جوان تھا، بولا ہماری دادی ہے، اسلام کی لڑکی تو کوئی نہیں رہتی یہاں اسلام میں، اس لیے کہ 20 پر 50 پلس کیجئے تو کتنے ہوتے ہیں؟ تو 70 برس کی لڑکی نہیں کہلاتی، 70 برس کی دادی ہوتی ہے، بڑھیا ہوتی ہے 70، اور 70 برس کی بڑھیا بلائیے آپ، اور وہی سب نگینے اور وہی سب زیور پہنائیے اسے، کبھی شادی میں بھیج دیجیے۔ تو منہ میں دانت نہیں، بال سفید،
ہاتھوں میں جھرریاں پڑی ہوئی، سمجھے آپ، بھیڑ تو اب بھی لگ جائے گی اس کے چاروں طرف، مگر لڑکیاں کہیں گی دیکھو بڑھیا پاگل ہو گئی، دلہن بن کے آئی ہے، ایسے زیور پہنے ہوئے۔ تو اگر زیور ہر جگہ سبب عزت ہوتا تو آپ یقین مانیے کہ جب بھی پہن لیتی عورت اس کے لیے عزت کرتا ہو، لیکن اب وہی زیور جو ہے وہ مسئلے پن کا سبب ہو جائے گا، رسوائی کا سبب ہو جائے گا، وہ بڑھیا محفل میں کھلونا بن جائے گی جو اس طرح کے زیور پہن کے وہاں شادی چلی گئی۔ اور پھر عزیزان گرامی فاطمہ زہرا کے متعلق تو تاریخ میں زیور کا کوئی تذکرہ میں نے پڑھا نہیں، اب ہو سکتا ہے میری کوتاہ نظری ہو جس کی وجہ سے میں نے نہ پڑھا ہو، مگر معصوم عالم کے پاس یہ زیور تھا، یہ زیور تھا، یہ زیور تھا، زیور کا تذکرہ پڑھا نہیں۔ بس ایک ہی واقعہ ہے کہ ایک موتیوں کے ہار کا ذکر ضرور کتاب میں ملتا ہے، اور وہ بھی شاید کسی فیصلے وغیرہ کے لیے پہنا گیا ہو، باقی تو میں نے کتابوں میں معصوم عالم کے لیے زیور کا کوئی تذکرہ پڑھا۔ اور عزیزان گرامی یہ بھی اپنے مقام پر حقیقت ہے کہ زیور جو ہے وہ خاندانوں کے معیار کے حساب سے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس لکھنؤ میں غریب گھرانے کی جو عورتیں آتی ہیں کام وام کرنے تب، تو چاندی کے زیور ہاتھوں میں اور گلے میں پہنے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھرانوں کی عورتوں کو چاندی کے زیور ہاتھوں اور گلے میں لے جا کے پہنائیے، پھینک دیں گی، نہیں پہنیں گی، کہیں گی نہیں ہے نہ صحیح، لیکن ہم یہ چاندی کا زیور پہن کے نہیں جائیں، سونے کا زیور ہونا چاہیے۔ دولت اور بڑھتی ہے تو خالی سونے کا زیور کافی نہیں، اس پر نگینے بھی ہونا چاہیے۔ حیثیت اور بڑھتی ہے تو خالی نگینہ کافی نہیں ہے، لباس کی مناسبت سے نگینوں کا رنگ ہونا چاہیے۔ پھر جب رجواڑے اور ریاستیں ہوتی ہیں ان کے جو زیور ہوتے ہیں وہ میوزیم پیس ہوتے ہیں، پھر وہ زیور جو ہیں وہ تاریخی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ان کا یہ مہاراجہ جے پور کے یہاں کی جیولری ہے، یہ نظام حیدرآباد کی جیولری ہے، یہ مہاراجہ بڑودہ کی جیولری ہے، تو وہ جیولری کے کوالٹی کی بنیاد کے بعد اس کی قیمت معین ہوتی ہے۔ تو جیسا گھرانہ ہوتا ہے، جیسی فیملی ہوتی ہے، جیسا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اسی حساب سے زیور بھی ہوتا ہے۔ ایک کے گھر کا زیور دوسرے کے یہاں توہین کا سبب ہے۔ جو مڈل کلاس کی عورتیں پہنتی ہے زیور، اگر وہ ہائی کلاس سوسائٹی میں لے جائیں گے تو وہ توہین کا سبب ہے، اور جو ہائی کلاس سوسائٹی کہلاتا ہے وہ زیور جو ہے وہ اگر ایرسٹوکریٹک سوسائٹی میں لے جائیں گے تو ان کے لیے توہین کا سبب ہے۔ اگر برطانیہ کی ملکہ ایک انگوٹھی پہنے بیٹھی ہیں ہیرے کی، تو آپ یقین مانیے کہ اس ہیرے کے پیچھے شاہی خزانے میں پوری دستاویز ہوگی، یہ ہیرا کہاں کی کان سے نکلا ہے، یہ کہاں رہا ہے، یہ کس بادشاہ کے عصائے شاہی میں رہا ہے، یہ کس کنگ کے تاج میں رہا ہے، یہ کدھر سے کدھر گیا ہے، کس لڑائی میں کس کو ملا ہے، کس ملکہ نے کس کو دیا ہے، کس ڈیوک نے کس کو تحفے میں پیش کیا ہے، اور ہوتے ہوتے کیوں کر برطانیہ کی رائل فیملی میں آیا ہے، ابھی کیسے اس کی انگوٹھی بنی ہے، اور اب اس وقت جو فی الحال ہے یہ ہیرا یہ ملکہ معظمہ اپنی انگلی میں پہننے میں ہے ہیرے کے۔ اب اگر آپ زندگی بھر کما کے ویسے ہی ایک ہیرا اور ویسی ایک انگوٹھی بنوا بھی لیجیے، اور کسی انٹرنیشنل مارکیٹ میں دونوں انگوٹھیاں آکشن میں جائیں تو آپ کی انگوٹھی بہت پیچھے رہ جائے گی ملکہ کی انگوٹھی سے، اس لیے کہ وہاں مٹیریل کی بات نہیں ہوگی، وہاں جو قیمت لگے گی وہ ملکہ کے ہاتھ کی قیمت ہوگی۔ وہ جو کوئین الزبیتھ کے ہاتھ میں رہ چکی ہے انگوٹھی، اس کی قیمت کہیں آگے جائے گی، اور آپ کی انگوٹھی ایکشن میں اس سے کہیں پیچھے بولی پر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے کہ آپ ہیرا زیادہ ارینج کر سکتے ہیں، ملکہ کا ہاتھ نہیں ارینج کر سکتے۔ اور فرمایا تو جیسا گھرانہ ہوتا ہے ویسا زیور ہوتا ہے، جیسا گھرانہ ہوتا ہے، جیسی فیملی ہوتی ہے ویسا زیور ہوتا ہے۔ فاطمہ زہرا کس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور کون سی فیملی تھی، زیور کے حساب سے یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ جہاں کوئی اشارہ کرتا ہے کہ مٹی کی دیوار سونے کی ہو جاتی ہے،
کوئی ہاتھ دھو دیتا ہے تو ہاتھوں کا دھون جواہر بن جاتا ہے. تو اس گھرانے میں سونا اور جواہرات تو ہاتھوں کا دھون اور مٹی ہے. تو کیا ابو تراب کی ملکہ زمین کا اگلا جواہر پہن کے فخر کرے گی؟ تو معبود کہ تو نے اپنے حبیب کو ایک ہی بیٹی دی اور وہ بھی زیور نہ پہنے، تو ممکن ہے جواب آئے کہ جہاں ہم نے بیٹی دیا تو زیور کا بھی انتظام کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بغیر زیور کے بیٹی دے دی. بیٹی ہم نے دی ہے تو زیور کا انتظام بھی ہمارے ذمہ ہے، زیورات بھی ہم ہی بھیجیں گے. لیکن جس معیار کی ملکہ ہوتی ہے اسی معیار کا زیور بھی ہوتا ہے. ہم کم معیار اور پست معیار کا زیور نہیں بھیجیں گے. اب یہ ملکہ کا جو معیار ہے اسی معیار سے زیور بھیجیں گے. آیا تطہیر زیور ہوگی، آیا ولایت زیور ہوگی، آیا مباہلہ زیور ہوگی، سورہ دہر زیور ہوگا، قرآن کی آیتیں زیور ہوگی، محمد کی حدیثیں زیور. یہ فاطمہ زہرا کا بچپن گزارا ہے. ماں کو تسلی دے رہی ہیں کہ مادر گرامی آپ ہو رہے ہیں، دل چھوٹا نہ. کیا آپ نے میرے بابا کو یہ کہتے نہیں سنا کہ ایک مسلمان عورت کا زیور اس کا کردار؟ زندگی قدم قدم آگے بڑھ رہی ہے. اور عزیزان گرامی فاطمہ زہرا کی زندگی کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی پڑھا نہیں کیا، جن پر لوگوں نے غور نہیں کیا. آپ نے کیا جناب سیدہ کی زندگی اس اینگل سے دیکھی کبھی کہ جناب سیدہ ایک بہادر خاتون تھی جو دنیا کے سب سے بڑے بہادر کی شریک حیات تھی؟ دیکھیے خوشگوار زندگی گزرنے کے واسطے بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں. مولا علی کے ساتھ جو زندگی گزارے کسی کمزور دل کی خاتون کے بس میں نہیں ہے علی کا شریک حیات بن جاتا. آپ نے کبھی اس اینگل سے اس مسئلے کو سوچا کہ کسی کمزور دل کی خاتون کے بس میں نہیں ہے حیدر کرار کا شریک حیات بننا؟ یا حسنین کی ماں جیسی خاتون ہو یا کم از کم مادر عباس جیسی تو ہو جو علی کی شریک حیات بن جائے. فرمائیے یہ ہے مسئلہ. تو کسی کمزور دل کی خاتون کے لیے یہ بس میں نہیں ہے کہ علی کے ساتھ زندگی گزارے. چلیے کہ وہ ادھر میدان میں جائیں گے، وہ ہر وقت تلواروں کے سائے میں، وہ ہر وقت مقتل میں ہیں، ان کے سامنے ہر وقت دنیا کے مانے ہوئے بہادر آ رہے ہیں، وہ تنہا پورے لشکروں کو پیچھے ڈھکیل رہے ہیں. دنیا گھر میں روتے روتے اور دل دھڑکتے دھڑکتے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. گئے تو خدا جانے زندہ آتے بھی ہیں کہ نہیں، خدا جانے خیریت سے آتے بھی ہیں. ہم نے اس اینگل سے بھی کبھی سوچا کہ فاطمہ زہرا ایک بڑی دلیر خاتون تھی جس کا مظاہرہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا مکے میں. یہ سب چھوٹے چھوٹے قصے ملتے ہیں تاریخوں کے اندر لکھے، اس کو آپ روانی سے پڑھ جائیے تو پڑھ جائیے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اس کو رک کے سوچیے تو اس کے اندر مطلب جو ہے وہ نکلنے لگتا ہے. ابو جہل بہت بڑا دشمن اسلام تھا، یہ آپ سب جانتے ہیں، لیکن شاید یہ کم لوگ جانتے ہوں کہ وہ بہت بڑا عرب کا شجاع بھی تھا اور بہت بڑا مرد میدان بھی تھا. ابو جہل جو تھا وہ میدان جنگ کا بھی دھنی تھا اور بہت مضبوط و دلیر آدمی تھا. یہ اور بات ہے کہ حیدر کرار کے سامنے زیر ہو گیا، لیکن علی کے سامنے زیر ہو جانا کوئی بزدلی کی بات تھوڑی ہے. بڑے بڑے بہادری تو زیر ہوئے وہ علی سے سربر نہ ہو سکا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کچھ تھا ہی نہیں. وہ اپنے زمانے کا بہت مانا ہوا تلوار چلانے والا اور میدان جنگ کا بڑا کھڑا آدمی.
जनाब सैयदा की उम्र 4 और 5 बरस के दरमियान थी। सरवर कायनात मस्जिदुल हराम में आलम सजदा में थे और इस लाइन ने ऊंट के पेट की कुछ गंदगी हालत नमाज में पुष्ट रिसालत पड़ी और उस वक्त वहां पर कोई आदमी ऐसा मौजूद नहीं था जो रसूल की नुसरत और मदद करता है। तो तारीफ बताती है कि 4-5 बरस की बच्ची दौड़ती भी आई और सबसे पहले तो उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उस तमाम गंदगी को पुश्ते रसूल से खींच के फेंका और उसके बाद जो खड़े होकर अबू जहल को डांटा। तो जिस कदर लोग वहां मौजूद थे वो सब तस्वीरें हैरत बन गए कि क्या ये भी मुमकिन है कि एक 4-5 बरस की बच्ची अरब के इस माने में बहादुर और शहसवार को इस तरीके से डांट रही है कि मालूम होता है कि जैसे कोई अपने हकीर अपना गुलाम को इस तरीके से न डांटेगा जिस तरीके से फातिमा ज़हरा ने फसाहत और बलागत और ताकत और जोश और जज्बे के साथ अबू लहब को डांटा। अब समझ में आया आपकी कि फातिमा ज़हरा की वो बेटी थी कि जिसने यजीद को और उमर साद को और इब्न ज़ियाद को डांटा है बड़े दरबार। ये वो शीर फातिमा की तासीर थी जो वहां नजर आ रही थी। अबू जहल को जो खड़े होकर डांटा वहां के ऊपर तो तारीख लिखती है कि अबू जहल को भागते रास्ता नहीं मिल रहा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो करे। 4 बरस की बच्ची खड़ी है उसको उसकी औकात बता रही है और हकीकत बता रही है। तारीफ में थी जनाब सैयदा बचपन में छोटे से। ये मैं इसलिए याद कर रहा हूँ जो मैंने बात शुरू में आपसे अर्ज किया कि मैं चाहता हूँ कि जिंदगी की एक झलक जो है वो निगाहों के सामने आ जाए बच्चों के हयात तय्यबा है क्या और उसके अंदर जगह जगह के ऊपर दीन की खिदमत के जो टुकड़े हैं वो क्या। तो उस वक्त जनाब सैयदा ने अबू जहल को ये कमसिनी का जमाना 5 बरस की उम्र लगी थी या कुछ उसके आसपास जब मां का साया सर से उठा और बीवी खदीजा अपनी इस बेटी को छोड़ के दुनिया से रुखसत हो गई। अब मां की जगह कोई बाप है और बाप तो बाप है। और उस वक्त उम्मे ऐमन की रवायत है कि मुझसे सरवारे कायनात ने कहा बीबी खदीजा की रियायत के बाद कि अब तू मेरी बेटी फातिमा के साथ रहा कर उसके पास। उम्मे ऐमन रसूलुल्लाह घर की पुरानी कमीज है। उम्मे ऐमन जनाब अब्दुल्ला की कमीज थी जो विरासतन रसूलुल्लाह को मिली थी। रसूल ने आजाद कर दिया था उन्हें, मगर इस घर के कनीज और गुलाम कहीं जाते नहीं, तो गुलामी और कनीजी बेहतर है, आजादी नहीं करते। आजाद कर दिया था रसूलुल्लाह ने मगर वो आजाद हुई नहीं। और उन्होंने कहा कि आजाद हो गई मैं मगर मैं इस दरवाजे को छोड़ के इस चौखट को छोड़ के कहीं जाऊंगी नहीं, मैं रहूंगी यहीं। तब क्या उनको निकाल देते बाप की वक्त खिदमतगार को, वो रही रसूलुल्लाह के खिदमत में वहीं हाजिर रही जिंदगी भर। तो हुजूर ने उम्मे ऐमन से फरमाया कि उम्मे ऐमन अब तू इस बच्ची के साथ नहीं रहा कर। और बेशक उम्मे ऐमन हम सबको तहजीब और अदब सिखा दें, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए कि उम्मे ऐमन जनाब अब्दुल्ला की कनीज थी, उम्मे ऐमन रसूलुल्लाह की कनीज थी, तो सारी दुनिया को तहजीब सिखाने के लिए उनके पास ज़ख़ीरा तहजीब बहुत है। लेकिन उम्मे ऐमन कहती है कि मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ जब सरवरे कायनात ने मुझसे कहा कि आज से तू मेरी बेटी के साथ रहा कर, कि मुझे इसलिए साथ रखा गया है कि मैं बच्ची को अदब और तहजीब सिखाऊं, इसलिए कि बच्ची अभी कम से है। लेकिन उसके बाद खुद ही कहती हैं कि अस्तगफिरुल्लाह, मैं उनको तहजीब क्या सिखाती, मैंने खुद उनसे तहजीब सीखी। मैंने 4-5 बरस की बच्ची से तहजीब सीखी है। मैं कहूंगा उम्मे ऐमन हैरत की बात नहीं है, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, तुम सारी दुनिया को तहजीब सिखा सकती हो, मगर बेशक सही है कि तुमने फातिमा से तहजीब सीखी होगी, इसलिए कि तुम अब्दुल्ला की कनीज हो और फातिमा अल्लाह की कनीज हो।
زمانہ ہے، اس کی چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جب تک ان کی والدہ گرامی بھی زندہ تھیں اور ان کے والد گرامی والد بزرگوار بھی موجود تھے۔ اس کے آگے انشاءاللہ بیان کل آگے بڑھا۔ یہاں میں ہجرت کے بعد کی زندگی معصوم عالم کی، جس کے اندر ان کا عقد ہونا، مولا علی کے ساتھ کی ان کی زندگی، یہ تمام چیزیں شامل ہیں، یہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ حیات رہی تو۔ لیکن آج تو بس بات وقت بھی تمام اور بات اسی منزل پر تمام ہو رہی ہے کہ معصوم عالم کی یہ زندگی مکے کی زندگی تھی، جو بچپن کی زندگی تھی، اس کے اندر انہوں نے بہت کچھ دین کی خدمت کی، اپنی باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ رہتے دین کو ساتھ دی۔ اور عزیزان گرامی، یہ عجیب بات ہے کہ جب باپ دنیا سے اٹھ گئے تو فاطمہ زہرا پر اس طرح مصیبتوں کے دروازے کھل گئے اور اس طرح غموں نے آن کے گھیر لیا کہ جیسے کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ دیکھیے مصیبت ہونا اور بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیدہ کے دل کو جو قلق ہوگا دین خدا کی بربادی کا قلق، وہ لوگ جو خدمت رسول میں غلاموں کی طرح حاضر رہتے تھے، ان کا سرکش ہو جانا، ان کا دین کو تماشا بنا لینا، ان کا مذہب کے ساتھ کھیل، یہ سب کس قدر دردناک واقعہ ہے۔ رسول ہو گئے تو فاطمہ زہرا کی آنکھ کا آنسو ایک دم رکا، آنکھوں سے آنسو بہتے ہی رہے اور گریہ فرماتی رہی جب تک دنیا میں رہی۔ اور بجائے اس کے کہ لوگ جناب سیدہ کو تعزیت دینے آتے، ہم نے تو نہیں پڑھا کبھی کسی کتاب میں، چھوٹی بڑی کسی کتاب میں، کہ لوگ جمع ہوئے اور سیدہ کے دروازے پر کہا کہ بی بی آپ کے باپ کی ریلت ہو گئی، ہم آپ کو تعزیت دینے آئے۔ کیا مسلمانوں کو یہ ذہن نہیں دیتا تھا کہ جناب سیدہ کو ان کی تعزیت دے؟ سوال یہ، تاریخ اگر ایک چیز لکھتی ہے تو دوسری چیز کو لکھنے میں کون اس کو روکے ہوئے؟ جہاں تاریخ جناب سیدہ کا رونا لکھ رہی ہے، وہیں اگر اور لوگ بھی رو رہے ہوتے رسول کو تو وہ بھی لکھتی تاریخ کہ فلاں حجرے سے بھی رونے کی آواز آیا کرتی تھی، وہ برابر رسول کو یاد کر کے فلاں بی بی رویا کرتی تھی، فلاں جگہ وہ 4 صحابی جمع ہو گئے تو سب بیٹھے رو رہے تھے کہ کہا رسول کیا ہو گئے ہم میں سے۔ جمعہ کا دن آیا رسول کے بعد تو اصحاب سر پیٹ پیٹ کے رو رہے تھے کہ ہائے وہ جمعہ پڑھانے والا کیا ہو گیا۔ مثلا یہ اس طرح کے واقعات ہونا چاہیے تھے تاریخ میں کہ نہیں ہونا چاہیے تھے؟ یا مسجد النبی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ادھر ادھر رویا کرتے تھے رسول کے بعد کہ رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، مسجد ویران ہو گئی۔ ہمارا ایک واقعہ تاریخ میں نہیں ہے۔ اب تو یہ نہیں ہوتا ہوگا تاریخ نے لکھا نہیں، تو ایک گھر کے رونے کی آواز تو تاریخ لکھ رہی ہے اور بقیہ سارے رونوں کو چھپائے دے رہی ہے۔ یہ تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر لکھے گی تو سب لکھے گی، نہیں لکھے گی تو کچھ نہیں لکھے گی۔ اس طرح تاریخ میں وہ مجمع دکھایا در سیدہ کے اوپر جو رونے سے روکنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ ویسے یہ بھی نظر آتا کہ لوگ آیا کرتے تھے مدینہ میں سیدہ کے پاس بیٹھ کے روتے تھے، اپنی عورتوں کو لاتے تھے، وہ اندر جا کے بیٹھ کے روتی تھی، رسول اللہ کی تعظیم دیتی تھی۔ کچھ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آدمی اجنبی آدمی مدینے میں آیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، بس وہ رویا اور کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا، کوئی اس کا ملاقاتی، کوئی اس کا کوئی دائی نہیں، تو جو بیٹھ کر روئے۔ تاریخ میں 2 آدمیوں کے علاوہ تیسرے آدمی کا رونا ہی نہیں لکھا ہے بھیا۔ یا تو جناب سیدہ رویا کرتی تھی یا مولا علی رویا۔ مولا علی کا رونا تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جو رویا ہے اس کا رونا لکھا ہے، جو نہیں رویا تاریخ میں اس کا رونا لکھا بھی نہیں۔ جناب سیدہ روتی نہیں، جناب سیدہ کا رونا لکھا ہے۔ مولا علی روئے رسول اللہ کو اور بآواز بلند روئے کہ چاروں طرف آپ کے گریے کی آواز سنی گئی، اور اس کا وقت بھی لکھا ہوا ہے کہ جس وقت میت رسول کو قبر میں اتارا ہے اس وقت مولا علی کا دامن صبر ہاتھ سے ٹوٹ گیا اور بے قرار ہو گئے۔ تاریخ کے اندر ڈیٹیل لکھی ہے کہ اس وقت بآواز بلند مولا علی روئے ہیں، چار طرف سے رونے کی آواز پڑی۔ وہ وقت تھا کہ جب رسول کی میت کو قبر میں اتارا، اور مولا علی کا 2 موقعوں کا رونا جو ہے وہ تاریخ کے اندر بہت تفصیل سے لکھا۔ ایک مولا علی اس وقت روئے ہیں جب میت رسول کو قبر میں اتارا ہے، اور ایک مولا علی اس وقت روئے ہیں جب جناب سیدہ کی میت کو
وصیت جناب سیدہ کی بھی وہی تھی جو رسول اللہ کی وصیت تھی. رسول کی وصیت یہی تھی کہ یا علی تمہیں مجھے غسل دینا اور کفن پہنانا. جناب سیدہ کی وصیت یہی تھی کہ یا علی آپ ہی غسل دیجیے گا اور کفن پہنائیے گا. رسول اللہ نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ مجھے میرے پیرہن میں غسل دیا جائے، وقت غسل میرا پیرہن جسم سے الگ نہ ہو. معصوم عالم کی بھی یہی وصیت تھی کہ مجھے میرے پیرہن میں غسل دیا جائے، وقت غسل میرا پیرہن جسم سے الگ نہ ہو. تاریخ بتاتی ہے مولا علی ایک تو اس وقت روئے ہیں بے قرار ہو کے بآواز بلند جب میت رسول کو قبر میں اتار رہے تھے، اور دوسرے اس وقت روئے ہیں جب فاطمہ زہرا کی میت کو غسل دے رہے ہیں. حجرے سے رونے کی بلند آواز آئی کہ علی بلند آواز میں بکا فرما رہے ہیں. بعد میں کسی نے پوچھا یا علی آپ کا ایسا سامنے اتنا بے قرار ہو کے کیسے رویا؟ تو پھر رونے لگے. کہا فاطمہ نے مجھے بتایا